السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام۔ مرد گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ اور جمعہ الکریم، جمعہ بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ اللہ آپ لوگوں کے جائز تمناؤں کو پوری کرے۔ اللہ آپ لوگوں کی نمازوں کو، آپ لوگوں کی عبادتوں کو، آپ لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم جیسے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم کو حق پہ اور سچ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مرحومین کو اللہ مغفرت فرمائے۔ جو بیمار حال ہے، اللہ رب العزت سے التجا ہے ان کو شفائے کاملہ، شفائے جمیل عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے پریشانیوں کو، ہمارے مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اور جو ہمارے بہنیں بغیر شادی کے جو بیٹھے ہیں، اللہ ان کو نیک صالحین جوڑے نصیب فرمائے۔ بہرحال اللہ قبول فرمائے ہمارے ان دعاؤں کو۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ بتا دوں، 2 دن پہلے پرائم منسٹر بحرین شیخ خلیفہ بن سلمان الخلیفہ کا انتقال ہو گیا۔ آج ان کی تدفین عمل میں آئی، جو کہ سارے GCC کے سارے ذمہ داران، سارے پرنس، OIC کا ایک گروپ میں سے تھوڑے لوگ سارے آج یہاں بحرین میں تشریف لائے اور ان کی تدفین میں شرکت کی۔ اور ہمارے رجب طیب اردگان جو ترکی کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں اور ان کی ایک ساتھ میں ان کے ایک ممیرے بھائی وہ بھی تشریف لے آئے۔ بہت افسوس ظاہر کیا، کیونکہ ایسے اچھے لوگوں کے لیے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ایسے لوگ امر ہو جاتے ہیں، جو ایک نام، ایک مقام کر جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک نام یہ بھی تھا شیخ خلیفہ کا، جو پرائم منسٹر تھے کویت بحرین کے، اور وزیر خارجیہ تھے، اور مجلس الوزراء کے رئیس مجلس الوزراء تھے، جو کہ ایک اچھے انسان تھے۔ ہمیشہ اجنبیوں کے لیے ہمیشہ آگے رہے، انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب یہاں پہ کورونا سے لاک ڈاؤن ڈالا گیا تو اپنی طرف سے کافی امداد پہنچائی ان اجانب میں، چاہے کون سے بھی مذہب سے تعلق رکھو، ان کو اس سے لینا دینا نہیں تھا۔ ایک نیک انسان، ایک اچھے انسان، مثال کے طور پہ جیسا صبال احمد الصباح بھی گزر گئے، وہ بھی ایک جنتی آدمی، ایک امیر دل آدمی تھے۔ ان کا نام امیر کے ساتھ ساتھ ان کا دل بھی بہت امیر تھا، جو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ دنیا کے ہمارے دیش میں جب برا وقت آیا، بڑے بڑے پیکیجز ریلیز کرے، چلو یہ الگ بات ہے کہ ہم تک ملا نہیں، کھا گئی ہماری سرکاریں، لیکن یہ لوگ ہمیشہ آگے رہے ہر وہ چیز سے۔ تو آج بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک بہت بڑا فقدان ہے ہم مسلمانوں میں، کہ ایک اچھے رہبر کا انتقال ہو گیا۔ اللہ ان کو جنت مغفرت کرے، اللہ ان کو قبر کے عذاب سے نجات دلائے، اللہ ان کو ان کے جانے انجانے میں جو غلطیاں کی اللہ معاف فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ تو بہرحال اور ایک رجب طیب اردگان کا ایک بیان جو ابھی کافی وائرل ہو رہا ہے، جو یہاں کے ٹی وی چینل پہ جو دیے ہیں، خاص کر انہوں نے مسلمانوں کو اور GCC کے تمام لوگوں سے ایک اپیل کی ہے، آپ لوگ ایکتا بنائے رکھو، آپ لوگ غیر غلط لوگوں کو اپنے ملک میں مت گھساؤ۔ وہ ان کا نشانہ تھا اسرائیل کا، جیسا مثال کے طور پہ بحرین بھی کانٹریکٹ کیا تھا، سعودیہ بھی کرنے کے قریب تھا، لیکن سعودیہ کے قدیم بولے تو پرانے لوگ، بڑے لوگ کسی طریقے سے بن سلمان کو بول کے روک دیے، وہ چیز کو ہونے نہیں دیے۔ انہیں بھی دبئی بھی کر دیا تھا۔ دبئی تو اب ایسے حالات میں ہے فی الوقت، وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، منٹ میں ایک بات کرتا، ہم نے جو اس نے پہلے رکنے کے لیے راضی ہو گیا، کینسل کرنے کے لیے راضی ہو گیا، پھر کون سا شیطانیت جاگی اس کی دماغ کے اندر معلوم نہیں، وہ کانٹریکٹ کینسل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خیر اللہ ہدایت دے، اللہ نیک توفیق دے، ان کو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں۔ ایک اسرائیل ایک ایسا سانپ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سارے GCC میں زہر بھر دے گا۔ وہ ایک منصوبے کے تحت اپنا پاؤں پسارنے کے لیے اس کو ٹرمپ نے ادھر بھیجا تھا۔ یہ ٹرمپ کے کارنامے ہیں جو اللہ نے ایک عبرتناک شکست سے نوازے ہیں اس کو، اور اس کی اوقات بھی اس کو بہت جلد دکھائی جائے گی۔ اس کی جگہ
وائٹ ہاؤس نہیں ہے، اس کی جگہ سلاخیں ہیں، وہ سلاخوں کے پیچھے جائے گا، لیکن وہ ابھی بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں ہارا ہی چنے بول کے بول رہا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کا کوئی وجود نہیں رہتا، ایسے لوگ ہمیشہ کسی کے بن کے نہیں رہتے، یہ دھوکے باز رہتے ہیں، ان کو دیش واسیوں سے یا دیش سے اب کوئی لینا دینا نہیں رہتا۔ ٹرمپ جیسے کتے صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے کتوں کا علاج انشاءاللہ ہوتا، دیر سے یا درست سے برابر ہوتا، کیونکہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ گرجتی ہے تو ایسی برستی ہے، نسلوں کے نسلیں تباہ و برباد ہو جاتے، اور دکھتا کچھ نہیں، آواز نہیں آتی، یہ بات یاد رکھنا۔ تو بہرحال رجب طیب اردگان کے یہ بیان جو سرکاری چینل پہ جو نشر کیا گیا وہ کافی چل رہا ہے، یہ انہوں نے یہی بتایا ہے، سارے جی سی کے لوگ جو ذمہ داران تھے، تدفین کے بعد جب یہ لوگ دیوان میں بیٹھے، دیوانیہ میں بیٹھنے کے بعد رجب طیب اردگان ان کو سمجھایا بھی پرسنل طریقے سے، دیکھو ہم کو لے کے چلنا ہے سارے عالم کو، لیکن ہم ایسی چیز سے خطرہ نہیں مول سکتے جو ہمارے لیے پائزن بن جائے، ہمارے لیے عذاب بن جائے، کیونکہ ایک ہمارا نہیں رہتا بلکہ ساری اس میں ہمارا ملک ملوث ہو جاتا ہے، سارے ملک کی عوام ملوث ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ایسے فیصلے کرنے سے پہلے سوچا کرو، تم لوگ وقتی طور سے مت دیکھو، کوئی اگرچہ لالچ دے رہا، اگرچہ تو اپنے ضمیر کا سودا مت کرو۔ یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان کا، جو ترکی کے پریزیڈنٹ ہے، اور اللہ نے ان کو اتنا نواز رکھا ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ ارے بھائی پہاڑوں میں سے پٹرول نکل رہا ان کو، پہاڑوں میں سے تیل نکل رہا ان کے لیے، پہلے سمندر پھاڑ کے نکلا، پہاڑے پھاڑ کے نکل رہا ہے، اللہ نے ان کو اس طریقے سے نواز دیا ہے۔ اور ٹھیک ہے، ان کو بہرحال پابندی عائد کرنے کے لیے جو انہوں نے ہتھیار خریدے تھے رشیا سے اور جو بنا رہے تھے ان کے پاس، ان کو پابندی کی وہ کی گئی تھی، پابندی کے لیے بڑا چرچا چلا، لیکن ان کے نزدیک کوئی آنے سے قاصر رہا۔ انہوں نے یہی بتا دیا جو میں کام کر رہا ہوں سارے عالم کی حفاظت کے لیے کر رہا ہوں، میرے صرف اپنے ملک کے لیے نہیں، میں ساری عوام کے لیے کر رہا ہوں، سارے مسلمانوں کے لیے کر رہا ہوں، سارے مسلمان ممالک کے لیے کر رہا ہوں، اور غیر مسلم کے لیے بھی میرے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ جب ہم پہ آتی ہے تو ہم ہمارا بچاؤ کرتے ہیں، تو ہمارے بچاؤ کے لیے یہ چیز ہے، ہم کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے، اپنی پیٹھ اپنے کو نہیں دکھتی تو ہم بھروسہ سامنے والے کے اوپر یا اس کے باتوں پہ کیسا کریں۔ یہ رجب طیب اردگان نے یہ ایک ہی بات کہی تھی UNCC میں، اس کو ایکسپٹ بھی کیا گیا، اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا اگرچہ میرے اوپر پابندی عائد کرتے کر دو، میرے کو کوئی اس سے انکار نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس کہیں سے کوئی چیز آتی نہیں جو میرے ملک کو پریشانی ہو یا میرے ملک واسیوں کو پریشانی ہو۔ ہمارے پاس ہر چیز کی ایجاد ہے، ہمارے پاس ہر چیز بنتی ہے، ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو بس اللہ رب العزت کی ضرورت ہے، بس اللہ رب العزت کا ساتھ ہمارے ساتھ رہا، ان کا ہاتھ ہمارے ساتھ رہا تو ہم کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، نہ ہم رکنے والے ہیں۔ بہرحال اور ایک بیان ہمارے ایران کے انہوں نے بھی دیا کہ انہوں نے بھی یہی بتایا، اسرائیل کے اوپر بھروسہ کرنا اپنے آپ کو مٹا لینے کے برابر ہے، اسرائیل کے اوپر بھروسہ کرنا اپنے آپ کو ختم کر لینے کے برابر ہے، یہ کہنا تھا ایران کا۔ اب ہلو الحمدللہ، حالانکہ پہلے GCC خلیج کے اندر ایران کی اتنی وہ نہیں تھی، لیکن یہ رجب طیب اردگان کا بڑکپن ہے، انہوں کے دل میں اللہ رب العزت نے وہ ہدایت ڈالی، جو اب اس وقت ایران ایک مضبوطی سے GCC میں اپنا پاور جما چکا ہے، اور یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے سارے اسلامی ممالک کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے۔ جب تک طاقت ایک نہیں ہوتی، جب تک یہ مکہ نہیں بنتا جس میں مکے میں طاقت نہیں آتی، یہ بات یاد رکھنا۔ یہ جب بن جاتا ہے تو سامنے والے بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو بہلا میرے کو کسی کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے میری ویڈیو میں یہ صاف کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی الحمدللہ حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں دن بدن، جتنے یہ خنزیر کی نسلیں، یہ نسل حرام جو گندی سوچ جو رکھتے تھے، گندی سوچ کے جو مالک تھے، جہاں پہ مسلمان کنٹریوں کو مسلمانوں کو دبایا جاتا تھا یا مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، جو اذیتیں دی جاتی تھی، اب وہ نہیں ہو سکتا،
کیونکہ اب یہ عادی دنیا بن چکی ہے، مسلمانوں کی عادی دنیا بن چکی ہے، اور اس کے رہبر اور اس کے قائد رجب طیب اردگان ہے۔ اللہ ان کو صحت سے نوازے، اللہ ان کے فیملی کو صحت سے نوازے، ہر شر سے، ہر پریشانی سے، ہر بیماری سے اللہ دور رکھے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں، میرے بزرگوں، میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا، نمازیں جاری رکھو، نمازیں مس مت کرو۔ نماز دن کا ستون ہے، دل کا بھی سکون ہے، یہ بات یاد رکھو۔ دن کے ستون کے علاوہ دل کا بھی سکون ہے۔ نمازوں کی پابندی کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو۔ اللہ رب العزت ہر وہ چیز سے ہم کو نوازتے ہیں، ہر وہ پریشانی سے ہم کو بچاتے ہیں۔ میرا کہنا یہی ہے آپ لوگوں سے، آج جمعے کا دن ہے اور تھوڑا آج یہاں پہ ان کے انتقال کی وجہ سے بہت اچھے انسان تھے، یہاں پہ انہوں نے ایسے ایسے قانون بنائے تھے، یہاں پہ کوئی بھی اپنے نام سے انویسٹ کر سکتا، اپنی کمپنی کھول سکتا، اپنے دکانیں کھول سکتا، جس میں کوئی عربی کی ضرورت نہیں رہتی، کوئی کسی کی ضرورت نہیں رہتی، اپنے پرسنل اپنے نام سے بزنس کر سکتے۔ یہ سارے چیزیں یہی مرحوم اللہ یرحم الجنہ، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، وہ یہی انسان تھے جو گزر چکے ہیں، جو ہر اجنبیوں کے لیے بھی ایک وہ بنا کر گئے انہوں قانون، جو ہمیشہ لاگو بھی رہے گا۔ حالانکہ ابھی شیخ حمد ہے، لیکن انہوں بھی اس قانون کو نہیں بدلتے۔ جو ہمارے پرائم منسٹر شیخ خلیفہ بن سلمان الخلیفہ نے جو بنائے ہیں قانون اجنبیوں کے حق میں، اجنبیوں کے لیے، یہاں پہ کوئی عربی کی پارٹنرشپ ضرورت نہیں ہے، جیسا سعودیہ میں ضرورت پڑتی ہے، جیسا کویت میں ضرورت پڑتی ہے، جیسا قطر میں ضرورت پڑتی ہے، جیسا عمان میں ضرورت پڑتی ہے، یہاں پہ نہیں ہے۔ یہاں پہ پرسنل اپنا کاروبار اپن کر سکتے، اپنے خود اپن مختار رہ سکتے۔ تو ایسے قوانین اجنبیوں کے لیے بنایا۔ آپ لوگوں کو 2011 کا وہ یاد ہوگا، جس طریقے سے ہمارے شیعہ بھائیوں نے جو قبضہ کر لیا تھا، روڈوں پہ پورے خیمے ڈال کے بیٹھ گئے تھے، کوئی کسی کو جانے نہیں دے رہے تھے، آنے نہیں دے رہے تھے، یعنی تقریباً ان لوگ کا قبضہ کرنے کا ارادہ تھا ملک پہ۔ وہ ٹائم پہ بھی جب سعودیہ سے بھی سعودیہ کی ملٹری آئی، انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ کسی کی جان مت لو، وہ بھی ایک انسان ہے، وہ بھٹکے ہوئے ضرور ہے، ہم ان کو سمجھاتے ہوئے آ رہے ہیں، نہیں سمجھے، لیکن میرے کو لڑائی نہیں چاہیے، میرے کو مار دھاڑ نہیں چاہیے، انسانیت سے بات کر کے ختم کرو۔ آپ لوگ آئے ہیں ہمارے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے، اللہ یجزیکم الخیر، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، لیکن ہم کسی کا خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ وہ بھی ہمارے بھائی ہے، وہ بھی ہمارے کلمہ بھائی ہے۔ تو ایک ایسی سوچ کے انسان تھے جو صدیوں میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں، جو صدیوں میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک قانون بنایا۔ پہلے الگ بات تھی کہ شیعہ لوگ کو ایسا منسٹریز میں، وزاروں میں، بڑے عہدوں پہ فائز نہیں کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے برابر جتنا سنیوں کے لیے ہے اتنا شیعہ لوگوں کے لیے بھی وہ حق فراہم کیا انہوں نے۔ اس کے بعد سے حالات ایسے ہو گئے بحرین میں، نہیں تو ہر دن دیکھنا آپ لوگ روڈوں پہ ٹائریں جلاتے تھے، لوگوں پتھراؤ کی بارش ہوتی تھی، اور پٹرول بھر کر باٹلوں میں جلا کے انسانوں کے آنگوں پہ پھینک دیتے تھے، ان کے اوپر پھینکتے تھے، لوگ جل جاتے تھے۔ اب اس کے بعد انہوں نے یہ راستہ نکالا، یہ راستہ نکال کر شیعہ لوگوں کو بھی اپنا حق دیا۔ وہاں سے اب کتنا پرسکون ہے بحرین، پر امن ہے بحرین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو ایسی سوچ کے انسان تھے، اللہ ان کو جنت مغفرت کرے، بہت نیک انسان تھے۔ آپ لوگ بھی ان کو اور ان کی آل عیال کو، ان کی فیملی کو اللہ صبر کاملہ، صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایسی دعا دیجئے، ایسے اچھے انسانوں کی بہت قلت ہے دنیا میں، ایسے اچھے لوگوں کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے، یہ ہم کو مان کے چلنا ہے۔ تو بہرحال ہم شکر گزار ہے رجب طیب اردگان کے بھی، حالانکہ آج OIC میں ایک فیصلہ تھا، 13 تاریخ کے دن یہ لوگ ثبوت فراہم کرنے والے تھے بابری مسجد کے لیے، جو نہیں کر سکے، یہ لوگ نہیں دیے کہ وہاں پہ پہلے بابری مسجد نہیں تھی، کچھ توڑ کر بنایا گیا تھا، یہ ثابت نہیں کر سکے۔ اب ہو سکتا ہے ابھی انٹرنیشنل کورٹ، کیونکہ OIC بھی اب ادھر مصروف ہو چکی ہے، اب یہاں پہ نئی حکومت بنتی ہے، نئی بادشاہیں بنتے ہیں، ان کو چنا جاتا ہے، تو فوکس پورا ادھر رہنے کی وجہ سے ابھی وہ 1 دسمبر سے 6 دسمبر کے درمیان، یعنی نیکسٹ منتھ بابری مسجد کا فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ جو ان کو ٹائم دیا گیا تھا، جو الٹیمیٹم دیا گیا تھا، جو بتایا گیا تھا ان کو یہ ٹائم تک
तुम ऐसे प्रूफ साबित कर दो कि तुम्हारी इस चीज़ को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई है, जो साबित नहीं हुई। ये हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह, हमको तो पहले से ही यकीन है और पहले से मालूम था, क्योंकि हम वो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखते हैं। वो ज़ात सबसे अजीम ज़ात, वो ज़ात सबसे बड़ी ज़ात, वो नाम सबसे अजीम नाम, वो नाम सबसे बेहतर नाम है। तो हमको बराबर यकीन था ऐसा ही होगा, वैसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका फैसला, इसका जजमेंट इंशाअल्लाह 1 दिसंबर से 6 दिसंबर के दरमियान आ जाएगा, जो कि बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। और ये सन्यासी चट्टा अयोध्या गया, वहाँ पे दिए जलाया, मीडिया चिल्ला रही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए, 5 लाख के ऊपर जला लिए कहते। अरे भाई, अगरचे कोई दूसरे मुल्क में इस तरीके से मनाया जाता है, दिए जलाए जाते हैं, तो वो मुकाबला कहते हैं। ये अपने पास ही अपने मुल्क में जला लेके अपन ही रिकॉर्ड तोड़ लेना, अपन ही रिकॉर्ड बना लेना, फिर मीडिया आलमी रिकॉर्ड, दुनिया का पहला रिकॉर्ड, ये चिल्लाना, ये गोदी मीडिया नस्ल हराम है। ये खबीस के बच्चे, आप चाहे अर्नब गोस्वामी को देखो, कुत्ते को किस तरीके से धोना पड़ा ले जाके, बड़ा फ़ख्र की बड़े बड़े बातें करता था, गाफ में हाथ दे के ले जाके कुत्तों की गाड़ी में ले जाके पूरे टॉयलेटा साफ करा इस ऊपर से। इतनी ये गंदी जहनियत के, इतनी गंदी ज़बान के लोग हैं ये लोग। अल्लाह इनको गारत करे, अल्लाह इन खबीसों को, हमारे देश को इनसे बचा ले। अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त से हम दुआ करना चाहिए, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह इन खंजरों का ख़ातिमा करे, हमारे देश में अमन व अमान कायम हो जाए, हमारे देश की बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, हमारे देश की महंगाई ख़त्म हो जाए। ये हमको दुआ करना बहुत ज़रूरी है। चलो मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करो, नमाज़ों की पाबंदी करो। भाई को इजाज़त दो, सलाम अलैकुम।